بالکل بالکل۔ اچھا، اب یہ جو انقلاب ایران جو آیا ہے، ہم نے اس جی کی تھوڑی بہت تاریخ پڑھی، اور جو محققین ہیں ان کا یہ ہم، کہنا تھا کہ یہ قومی انقلاب تھا، یعنی بادشاہت میں اصلاح کرو، مطلق العنانیت ختم کرو، آئینی دستوری بادشاہت، یہ جو ہمارے برطانیہ وغیرہ میں ہے نا۔ ہم، تو ہم، اب لیکن وہ پھر بعد میں امام خمینی تو خود 1955-60 کے بعد اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں نا۔ تحریک تو پیچھے 1895 سے تحریک شروع ہوئی، تودا پارٹی والوں کو مارا، مجاہدین خلق کے لوگ شہید ہوئے، اس میں بہت، یعنی شاہ کے دور میں جو لوگ مرے وہ سارے یہ لوگ تھے، سیکولر لبرل بلکہ کمیونسٹ لوگ تھے۔ تو یہ ایک قومی تحریک چلی، لیکن بعد میں پھر علماء اس کے اندر آئے، پھر انہوں نے اس کو سارے آگے کہ اب یہ جو ہمارے یہاں بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت امام حسین یا قیام امام حسین کو دیکھو ہم نے بنیاد بنایا تو یہ انقلاب آیا، تو یہ آپ کے خیال میں اس کی کوئی بات میں کوئی وزن ہے یا دیکھیں نہیں ہے وہ 1895 کہ کے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا ایرانی وہ عوام مشروطہ. کو ہم نے قیام امام حسین وہ پیش کیا ابھی؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ جو جی، مشروطہ کنفیوز کی کر رہے ہیں دو تحریک جو چیزوں کو. شروع ہوئی مشروطہ تھی۔ کی جو تحریک ہے اس کا خمینی صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو وہ ایک زمانے میں نہیں جمہوریت نہیں، کے لیے میں دیکھیں. ایک وہ جمہوریت کی ایک میں تحریک یہ کہہ رہا کہ تھا کہ ایران میں ڈیموکریسی ہو. نہیں وہ ٹھیک ٹھیک ہے نا، جمہوریت ہے، ہو. ہاں. میں یہ کہہ رہا تو ہوں کہ اس یہ میں جو علماء دو انقلاب بھی آیا نا علماء یہ بٹے ہوئے تھے، تقسیم تھے اسی نا کے دو. باطن سے نکل ہے۔ ہم. تو یہ خمینی صاحب کی جو تحریک چلی ہے چلے آپ یہ سن ٹھیک۔ 1960 میں اس کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے علماء جی کے بہت اچھے تعلقات تھے شاہ سے. آپ پڑھیں یہاں پہ ڈاکٹر محمد یزدی، آیت اللہ محمد مہدی یزدی، آیت اللہ مہدی یزدی حائری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد الکریم حائری کے صاحبزادے. وہ 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 بہت بڑے عالم تھے اور خمینی کے دوست تھے، یعنی بہت سینئر تھے. وہ شیخ مرتضیٰ حائری کے چھوٹے بھائی ہیں، آیت اللہ مرتضیٰ حائری، جو بہت مراجع کے استاد ہیں اور بہت ہی مانے والے، بہت ہی باتقوی آدمی تھے. بہت بڑے بڑے مجتہد مانے جاتے ہیں. ان کی مرجعیت کبھی نہیں بنی، ان کی اپنی ذوق کی وجہ سے وہ مرجعیت کی طرف کبھی انہوں نے نہیں گئے. انقلاب کے آغاز میں ان کا وفات ہوا ہے. ان کا جو ہے اورل ایک کتاب ہے. اورل سے مراد شفاہی، ان کے انٹرویوز کا مجموعہ چھپا ہے. اس میں اس سے پوچھتا ہے انٹرویو والا کہ آپ کے والد کے تعلقات شاہ کے ساتھ، دربار کے ساتھ کیسے تھے، شیخ عبد الکریم حائری کے، یعنی رضا خان کے ساتھ. محمد رضا شاہ پہلوی نہیں، محمد رضا شاہ کے باپ رضا شاہ پہلوی. یہ سب ان کے نام رضا ہیں. شاہ کے خاندان والے سب، اس کے سب بیٹوں کا نام رضا تھا. خود بھی رضا شاہ پہلوی، اس کے سب بیٹے رضا نام تھا. وہ اب یہ جو موجودہ ہے نا، شاہ کے دو بیٹے، اپنے یہ جو آخری بادشاہ تھا اس کے بھی دو بیٹے، دونوں کے نام بھی رضا ہیں. تو ان کے امام رضا علیہ السلام سے کافی محبت تھی ان لوگوں کو. بہرحال رضا شاہ سے آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ تو وہ کہتے ہیں بہت بہت اچھے تھے. کہتے ہیں کہ آپ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ واقع مسجد گوہر شاد کے بعد، یعنی مسجد گوہر شاد میں جو وہاں قتل عام ہوا تھا شاہ کے زمانے میں، اور حجاب پہ جو پابندی لگی تھی اس کے بعد، کہتے ہیں تعلقات میں کچھ سردی آئے تھے، اس کے بعد بھی تعلقات بہت اچھے تھے. پھر وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، چھوٹا تھا. عراق میں اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں نے ملک بدر کیا تھا آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کو، اور آیت اللہ یونس خالصی کو، اور آیت اللہ مرزا حسین نائینی کو. ان کو ملک بدر کیا تھا. انہوں نے کوئی حرکت کیا تھا نا وہ ادھر عراق میں. شگری صاحب اب ہیں یا چلے گئے؟ انہوں نے کوئی حرکت کیا تھا تو ان کو ملک بدر کیا تھا. تو یہ لوگ قم آئے ہوئے تھے، یہ لوگ یعنی ایگزائل ہو گئے تھے قم میں، ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ 1920 کا زمانہ ہے، 1920 1925. اس زمانے میں ایران میں اس وقت قاجار کی حکومت بہت کمزور ہو گئی تھی، اور رضا شاہ قاجار کے دربار میں وزیر اعظم تھے. وہ بھی بادشاہ نہیں بنے تھے، سن رہے نا. اور ایک فوج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، وہ بہت طاقتور تھے، سارا طاقت اس کے پاس تھا. ایران میں اس وقت جو مغرب زدہ لوگ تھے، مغرب کی طرف مائل لوگ تھے، جیسے ترکی میں ایک جمہوری نظام قائم ہوا تھا اس زمانے میں اتاترک کے زیر قیادت، اس طرح کی وہ ایک جمہوری نظام چاہتے تھے کہ جو لوگ یورپ سے ہو کے آئے تھے، یورپ سے تعلیم لے کر آئے تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ بھئی ایران میں جو ہے پارلیمنٹ ہو، انتخابات ہوں. ہم یہاں پہ صدارتی نظام چاہتے ہیں یا پرائم منسٹر کا نظام چاہتے ہیں، بادشاہت کا بالکل خاتمہ ہو، کیونکہ بادشاہت برا ہے. تو یہ تحریک پرزور تھی اس زمانے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ
یہ ہمارے گھر میں چھوٹا تھا اور ہمارے گھر میں رضا شاہ خود آئے تھے مرجع وقت کے گھر میں, اور وہاں پہ کون تھا؟ سید ابو الحسن اصفہانی ہے, وہاں پہ مرزا حسین نائینی بھی ہیں. اب یونس خالصی کا مجھے یاد نہیں کہ یہ بھی تھا یا یہ مشہد تھا اس زمانے میں, یہ سب ادھر تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ, اور میرے والد شیخ عبد الکریم حائری یعنی عالم تشیع کے مراجع وہاں پہ موجود ہیں, اور شاہ کہہ رہے تھے کہ بھائی شاہ خود جو تھا مائل تھا, کہتا ہے کہ ہم جو شاہ جو تھا نا وہ انتخابات کے حق میں تھا کہ بھائی یہاں پہ صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام لاتے ہیں اور بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, جمہوریت, ایران کو جمہوریت بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میرے والد نے شدید مخالفت کی, اور شیخ عبد الکریم حائری تھے وہ بھی شدید مخالفت کی, سید ابو الحسن اصفہانی. وہ کہہ رہے تھے کہ مرزا حسین نائینی بھی وہاں پہ تھے, ان کا کان بہت بہرا تھا, ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ بار بار پوچھتے تھے کہ شاہ کیا کہہ رہا ہے, شاہ کیا کہہ رہا ہے. تو میرے والد چیخ اس کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ان تینوں مراجع نے مخالفت کی کہ بھائی یہاں پر جمہوریت نہیں آنی چاہیے. آپ کا سوال کیا تھا؟ میں کیوں اس طرف گیا؟ آپ کا سوال کیا تھا شکری صاحب؟ تو انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ نہیں, آپ جو ہے خود بادشاہ بنے. اور اس طرح رضا شاہ جو ہے نا ایران میں جمہوریت علماء کی وجہ سے اس نے جمہوریت نہیں لایا, اور ایران میں اس نے بادشاہی نظام قائم کیا اور وہ خود بادشاہ بن گیا. اچھا, آپ نے کیا سوال فرمایا تھا؟ آپ نے سوال کیا تھا آپ کا آخری سوال میں بھول گیا. میرا سوال یہ تھا کہ پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے قیام یا عاشورہ کو بنیاد بنایا تو انقلاب آیا ہے, یعنی قوم پرستی کو اب یاد آ گیا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں علماء جو تھے, عرض یہ ہے علماء بادشاہ کے ساتھ تھے, دربار کے ساتھ تھے. 1953 میں جب شاہ کو ملک بدر کیا گیا نا, مصدق نے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا, ملک سے نکال دیا. ملک بادشاہ کو کس نے واپس لایا؟ علماء نے واپس لایا. کاشانی صاحب جو خمینی صاحب کے ہیرو ہیں, وہ آگے تھے کہ شاہ کو واپس لایا جائے. اور آیت اللہ اس زمانے کے بہت بڑے مرجع حسین بروجردی صاحب نے, اس کا بڑا اثر, ان کا بڑا بیان ہے شاہ کے آنے کے بعد. اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شاہ واپس آیا. حالانکہ کہ بادشاہت ختم ہو چکا تھا ایران میں. 1953 میں مصدق صاحب نے بادشاہت کا ختم کر دیا تھا, شاہ بھاگ گیا, یعنی خمینی صاحب سے پہلے انقلاب کیا. خود علماء نے سب سے آگے تھے مصدق کو ہٹانے میں اور شاہ کو واپس لانے میں. شاہ کو علماء نے واپس لایا. اچھا, تو عرض یہ ہے, تو اصل جو تحریک چل رہی تھی دیکھ شاہ کے خلاف, یہ مسلمانوں کی تحریک نہیں تھی, اسلامی تحریک نہیں تھی. اصل جو تحریک تھی وہاں پر وہ زمانہ تھا کولڈ وار کا زمانہ تھا. کولڈ وار کا زمانہ کہ ایک کیمپ ہے دنیا میں سوویت یونین کا, ایسٹرن بلاک ہے, اور ایک کیمپ ہے ویسٹرن بلاک یو ایس اے کا. شاہ جو تھا یو ایس کیمپ میں تھا, شاہ ویسٹرن بلاک میں تھا, اور ایک بہت ہی اہم مہرہ تھا ویسٹ کا مڈل ایسٹ میں. اور جیسے کہ سوویت یونین کا اس زمانے میں اسٹالن کے زمانے سے, اور اس کے بعد خروشچوف کے زمانے میں, اور پھر برژنیف کے زمانے میں ان کی سیاست یہی تھی کہ جہاں مختلف ملکوں میں وہاں کی کمیونسٹ پارٹیز کو سپورٹ کریں, ان کو پروموٹ کریں, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کمیونسٹ بنیں, اور پھر کسی نہ کسی طرح وہاں پہ ایک روس پسند اور روس نواز حکومت وہاں پہ لایا جائے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ لایا جائے. تو یہ ایران میں اس زمانے میں جو کمیونسٹ پارٹیز تھے, ایک دو نہیں تھے, بہت سارے تھے. ایک تو تودا پارٹی تھا, اس کے علاوہ جو کمیونزم اور اسلام کو ملا کر یعنی ایک اسلامک کمیونزم نظام پیش کرتے تھے. اسلام بھی وہی دیکھیں, وہ کہتے تھے کہ دیکھیں اسلام کہتے تھے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں. ایک تو کمیونسٹ ہے نا سیدھے سے دیکھو, وہ کہتے ہیں اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں, وہ بالکل ایتھیسٹ ہے. اور ایک ایسے کمیونسٹ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم اللہ اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں, لیکن اللہ اور اہل بیت جو ہیں, یہی کمیونزم جو کہہ رہے ہیں نا, اسی کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں کو برابر ہونا چاہیے, ذاتی پراپرٹی کسی کو نہیں ہونی چاہیے, اور فیکٹری جو ہے یہ سب لوگوں کے عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور ملک ہمارا امریکہ کے ہاتھ میں. امریکہ ایک ظالم نظام ہے. ہم امریکہ کا یہاں پہ جو اعلی کار بادشاہ وغیرہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں, اور یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ اسلامی نظام کیسا, جو کمیونزم اور اسلام کا مکسچر تھا. تو بہت سارے گروہ یہ تھے, مثلا آپ کو جو وہ ہے سازمان مجاہدین خلق, یہ اسی گروہ کے, ہاں سازمان مجاہدین خلق کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اور مزے کے بعد خامنی صاحب بھی اسی گروہ میں تھے. خامنی صاحب
کمیونسٹ کیمپ میں تھے. تو اصل شاہ کے خلاف جو اصل اپوزیشن تھی وہ علماء کی نہیں تھی, اور خمینی صاحب بھی نہیں تھے. خمینی صاحب تو بعد میں آ گئے. اصل جو شاہ کے خلاف جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ روس نواز لوگ تھے, ایسٹرن بلاک کے لوگ تھے, جن کے لیے روس سے پیسے آتے تھے اور روس ان کی سپورٹ کرتے تھے, اور وہ ایران کو امریکہ کیمپ سے نکال کر ایسٹرن بلاک میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور یہ ان کی تحریک چل رہی تھی. اور شاہ کا بھی ہدف شاہ کو بخوبی پتا تھا. شاہ یہ کہہ رہا تھا, اور غرب کو بھی احساس تھا کہ سب سے بڑا خطرہ شاہ کو کس سے ہے؟ کمیونسٹ سے, مسلمانوں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علماء جو ہیں شاہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. اور شاہ نے بھی علماء کو بڑی عزت کرتا تھا, محرم وغیرہ میں مجلس کراتا تھا وہ اپنے دربار میں, ہدایہ بیچتا تھا. علماء اگر کوئی پیغام دیتے تھے نا, مثلا آیت اللہ بروجردی صاحب کوئی بھی حکم دیتا تھا نا, پبلک کہنے کی ضرورت نہیں, اب ان کا ایلچی آتا شاہ کو کہتا کہ تم یہ کرو, شاہ فوراً وہ جو ہے وہ نافذ کر لیتا, ہر خواہش ان کی پوری کر لیتا تھا شاہ. اور علماء کو ہر طرح سے آزادی دیا تھا شاہ نے, ان کے منابر پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جتنے چاہیں مثلا ٹی وی پہ آ جائیں, ریڈیو پہ آ جائیں, سب پہ آزادی تھا ان کو, کیونکہ شاہ سمجھتا تھا کہ علماء جو ہیں ان کی مدد سے میں کمیونزم کا مقابلہ کروں گا, روس نواز جو طبقہ ہے ان کا مقابلہ کروں گا, کہ یہ روس نواز لوگ ملحد وغیرہ ہیں. اور شاہ کا نظریہ اس لحاظ سے صحیح تھا. پھر خمینی صاحب میدان میں آ گئے نا 1963 میں, انہوں نے شاہ کے خلاف بات کی. پھر ان کی تحریک جو ہے بہت محدود تھی خمینی صاحب کی. 1963 کی تحریک جو ہے وہ ایک ہفتہ چلی ہے, ختم ہو گیا. پھر شاہ نے ان کو ان پہ قبضہ کر لیا, ان کو ملک بدر کر دیا, چلے گئے, پھر ملک سے چلے گئے. پھر ان کا تحریک مر گیا خمینی صاحب کی. پھر ان کے ہوادار تھے, ان کے جو حامی لوگ تھے نا, ان کی کوئی سیاسی حرکت نہیں تھی, یہ ختم ہو چکے تھے. اس وقت بھی 1960s 70s میں سارا تحریک کس کا تھا؟ شاہ کے لوگوں کا, کمیونزم لوگوں کا تھا. اور کمیونزم لوگ, اور پھر اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے نا جو مغرب سے ہو کے آئے تھے, جو مغرب میں پڑھے تھے, تعلیم یافتہ لوگ تھے اور مذہبی بھی تھے. تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ شاہ جو ہے ڈکٹیٹر ہے, اور ملک میں انتخابات نہیں ہوتے, یہاں پہ سیاسی آزادی نہیں. وہ بھی ملک میں ڈیموکریسی چاہتے تھے. ان کی وہ جو تھے وہ مصدق ٹائپ کے لوگ تھے, ایک لحاظ سے مذہبی بھی ہیں, کمیونسٹ بھی نہیں ہیں, لیکن نیشنلسٹ ہیں کہ ہم ایران, ہاں اسلام اور نیشنلزم اور سب کا مکسچر ہے. قوم پرست بھی ہیں, دیندار بھی, دین کا بھی احترام کرتے ہیں, جیسے مہدی بازرگان تھے نا. تو یہ لوگ بھی ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ ملک میں انتخابات چاہتے ہیں, آزادی چاہتے ہیں. کہتے ہیں شاہ ایک کرپٹ آدمی ہے, شاہ کو خاتمہ ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں دیکھیں پھر خمینی صاحب نے ان سب کو اپنا ساتھ ملا دیا. ان لوگوں نے دیکھا کہ خمینی صاحب ایک ایسے آدمی ہیں کہ ان کا اپنا کوئی سپورٹر تو ہے نہیں, ان کے جو اپنے سپورٹر ہیں بہت کم ہیں, ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے. اگر ہم آ جائیں نا, ان کے ساتھ مل جائیں, تو ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے. اور ان کو کنٹرول اس طرح کریں گے کہ بھئی کیونکہ یہ مولوی بیچارے یہ حکومت تو چلا نہیں سکیں گے نا, ہم تعلیم یافتہ ہیں, ہم غرب سے پڑھ کے آئے ہیں. وہ کمیونسٹ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ اتحاد کرنی چاہیے تاکہ شاہ گر جائے. تو ان سب کا اتحاد ہو گیا. پھر سب سے جو بڑی بات ہوئی نا, خمینی صاحب کو دوبارہ ان کی تحریک کو جان مل گئی, وہ بی بی سی کی وجہ سے, بی بی سی فارسی کی وجہ سے. دیکھو اس زمانے میں یہ آپ گوگل, فیس بک اور اب ٹویٹر, ٹک ٹاک, یوٹیوب, ان سب کو ملائے نا, بی بی سی ان سب سے بڑا تھا اس زمانے میں. بی بی سی کا جو رول تھا بڑا تھا. بی بی سی جو ہے نا کیا کرنے لگا, خمینی صاحب کو کاز کو آگے بڑھا, روزانہ اس سے انٹرویو کرو, روزانہ اس کے سپورٹر سے انٹرویو کرو, اور شاہ کے خلاف. تو شاہ وہ خمینی صاحب کو سب لوگ بھول چکے تھے, دوبارہ زبانوں پہ آ گئے. کیونکہ مغرب نے یہ فیصلہ کیا, کارٹر صاحب جب صدر بنے تھے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ شاہ جو ہے, یہ کارٹر بڑا بیوقوف آدمی تھا, بڑا ہی, اس لیے اس نے بڑے غلط اقدام کیے ہیں, بہت ہی سخت غلطیاں کی. اسی لیے اس کو دوبارہ بھی انتخاب نہیں کیا گیا. 1980 کے انتخابات میں ریگن نے اس کو شکست دی تھی. یہ کہتا ہے کہ بھئی شاہ جو ہے انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے, اس لیے ہم اس کے سپورٹ نہیں کریں گے, اس کو گرنے دو. تو اس نے جو ہے شاہ کا ساتھ چھوڑ دیا اس نے. اور پھر ان لوگوں نے بھئی شاہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی, مغرب والوں خود نے, کہ بھئی یہ اسلامی حقوق, انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتا. پھر یہ کیا, ان لوگوں نے اس کا ایک بڑا جنرل آیا تھا کارٹر, اس کا نام جنرل ہائزر ہے, وہ نیٹو کا سپریم کمانڈر تھا,
یا وائس سپریم کمانڈر تھا نیٹو کا، 4 اسٹار تھا. اس کو اس نے بھیج دیا بھائی کہ تو چلا جا، تہران چلا گیا. وہ شاہ کو بتایا بھی نہیں، وہ تہران چلا گیا اور ایرانی فوج سے ملا. اس نے ایرانی فوج کو اس نے کہہ دیا کہ بھائی تم نے نیوٹرل ہونا ہے، تم نیوٹرل ہو، شاہ کو چھوڑ دو، نہ شاہ کی سپورٹ کرو نہ خمینی کی سپورٹ، تم ایک سائڈ کرو. ایران میں جو حالات آتے ہیں نا، تم نے شاہ کی سپورٹ چھوڑ دینا. تو فوج نے بھی کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں. حالانکہ اگر فوج جو چاہتا، ایرانی جو فوج بہت ہی پاورفل آرمی تھی اس زمانے میں، اگر وہ چاہتا خمینی کبھی شاہ کی حکومت نہیں کرتا، خمینی کبھی نہیں آ سکتا ایران میں. امریکہ نے خود فوج سے کہہ دیا کہ بھائی تم خمینی کا راستہ کھول دو، کیونکہ CIA لوگوں کا یہ نظریہ، کارٹر صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ ایک تو شاہ جو ہے کیا ہے، شاہ کو ایک تو CIA کو پتہ چل گیا تھا کہ شاہ کو کینسر ہے، شاہ مرنے والا ہے 1975 وغیرہ میں کے بعد اس شاہ کو کینسر ہو گیا تھا اور کینسر اس کا ٹھیک نہیں ہونے والا تھا. اچھا، امریکہ کو یہ پتا تھا، شاہ کو بھی پتا تھا، لیکن یہ اعلان نہیں کر رہے تھے، پبلک کو نہیں پتا تھا، لیکن امریکہ کو پتا تھا کہ یہ مرنے والا ہے. اور یہ بھی پتا تھا امریکہ کو کہ جو کمیونسٹ جو اپوزیشن ہے ایران میں بہت ہی پاورفل ہے، وہ ایران پہ قبضہ کر لے گی. ایران جو ہے روس نواز ایسٹرن بلاک میں کا ایک ممبر بن جائے گا، جیسے افغانستان گر گیا تھا 1979 میں، اس طرح ایران بھی گر جائے گا، تو بالکل روس کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو انہوں نے کہا تھا یا تو شاہ کو ہم بچائیں، شاہ نہیں بچ سکتا کیونکہ اس کو کینسر ہے، یہ مر جائے گا، اور ویسے بھی اس کی حکومت کمزور ہے، اس کی اپوزیشن بہت پاورفل ہے، کمیونسٹ اس کو پکڑ لیں گے. تو بہتر یہی کہ خمینی صاحب کو دے دیتے ہیں، خمینی صاحب کے تھرو ہم کنٹرول کریں گے. اور اس زمانے میں خمینی صاحب کے بڑے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ. یہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، سمجھتے ہیں کہ خمینی صاحب جو ہے نا وہ امریکہ کے مخالف تھے. نہیں، انقلاب سے پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ بڑے پرامس کیے تھے، محمد حسین بہشتی کے تھرو اور مہدی بازرگان کے تھرو. پیرس میں بھی ان کے ملاقات ہوتے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں سے، امریکہ میں بھی ہوتے تھے، ان کے ایلچی ہوتے تھے، ملاقات ہوتی تھی ان کی. اور تہران میں محمد حسین بہشتی اور یا ہاشمی رفسنجانی، یہ لوگ امریکن ایمبیسی ان کا گڑھ تھا، ان کا جو ہے اڈا تھا. تو انہوں نے ہر طرح سے امریکہ کو انہوں نے یقین دلایا کہ ہم جو ہیں بالکل ہم آپ کے مفاد. اور خمینی صاحب کا اپنا بیان موجود ہے کہ ہم امریکہ کے مفادات کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے ایران میں، بالکل ان کے بیان موجود ہے انقلاب سے پہلے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے ان کا، ڈکلیریشن ہے پیرس میں، صحیفہ نور میں موجود ہے ان کے اپنے. اور پھر امریکہ نے بھی سب کا اجماع ہو گیا اس بات میں، غرب والوں کا، کہ شاہ کو جانا چاہیے، خمینی صاحب کو لے کے آتے ہیں. تو اور بی بی سی کو اشارہ کیا کہ تم سپورٹ کرو اس کو. بی بی سی نے اس کو انقلاب کا لیڈر بنا دیا. بی بی سی کی وجہ سے، بی بی سی فارسی کی وجہ سے اور VOA کی وجہ سے یہ انقلاب کا لیڈر بن گیا اور پھر ان کو لایا گیا. تو اصل میں جو یہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ جو انقلاب ہے اصل اس کا ریشہ دیکھیں نا، یہ ایک اسلامی انقلاب نہیں ہے. اس کا اصل، اس کے پیچھے جو اصلی لوگوں نے جو محنت کی ہے، یہ علماء نہیں ہے. انقلاب ایران میں اصلی لوگ جو تھے وہ علماء بعد میں آئے ہیں، علماء بہت مذہبی لوگ بہت بعد میں آ گئے ہیں. اصل میں جو اپوزیشن تھی شاہ کی، وہ کمیونسٹ تھے، روس نواز طبقہ تھا. اور مغرب والے، کچھ مغرب جو مصدق ٹائپ کے لوگ تھے نا، مذہبی بھی تھے اور نیشنلسٹ بھی تھے، وہ کم تھے. اصل میں کمیونسٹ لوگ تھے، روس نواز گروہ تھا. اللہ آپ کو عزت دے. شگری صاحب، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو سلامتی اور عزت دے. بہت شکریہ جو آپ کی آواز مسئلہ آ رہا ہے. تھینک یو جی سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے.